الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد پچھلے اتوار کو کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے مجلس نہیں ہو سکی تھی. اس سے پہلے اتوار کو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کا ایک ملفوظ جو 2 حدیثوں پر مشتمل ہے بیان کیا تھا اور اس کی کچھ تشریح عرض کرنے کی کوشش کی تھی. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سن لو کہ تقوی یہاں ہے، یعنی تقوی کا محل قلب ہے. اس کے ساتھ دوسری حدیث کو ملائیے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، یعنی جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے. سن لو وہ قلب ہے. اس حدیث سے اصلاح قلب کا صلاحیت کاملہ ہونا ثابت ہے. پچھلی مجلس میں اسی پر کچھ عرض کیا تھا کہ التقوی ہا ہونا، آپ نے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقوی یہاں ہے، دل میں ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی تھوڑی سی تشریح پچھلے بیان میں کی تھی، جس میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا غلط مطلب بعض لوگ لیتے ہیں، وہ غلط مطلب نہیں لینا چاہیے، اور صحیح مطلب کیا ہے وہ بھی عرض کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو چونکہ بات بڑی اہم ہے اور جس غرض سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اس کا اصل مقصد یہی اصلاح ہے اپنی، اور اصلاح کا جو مقصد ہے اس کے لیے یہ تقوی کا حصول اور قلب کی صفائی، قلب کا تزکیہ، یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس لیے اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل عرض کرنے کو دل چاہتا ہے، چاہے تھوڑا سا تکرار بھی ہو جائے تو کچھ حرج نہیں. جیسا کہ اس حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمام انسانوں کے تمام اعمال اور افعال جو کچھ بھی ہیں ان کا سیدھا ہونا اور صحیح ہونا موقوف ہے دل کے صحیح ہونا. اس کا حاصل یہ ہے تقوی کا، جو پہلے عرض کیا تھا کہ دل میں ایک
ٹھٹک پیدا ہو جائے، یہ دھیان رہنے لگے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی چلوں اور کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ کروں۔ یہ ایک احساس، یہ ایک خلش، یہ ایک کھٹک دل میں پیدا ہو جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے، تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے چند طریقے ہیں، ان کا تھوڑا بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق بیان کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سارا دار و مدار یہ ہے کہ دل کا رخ سیدھا ہو جائے۔ اس وقت جو ہمارا دل ہے وہ اس کا رخ ہوا ہے دنیا کے منافع کی طرف، دنیا کے فائدوں کی طرف، لذتوں کی طرف اور نفسانی خواہشات کی طرف دل لگا ہوا ہے۔ دن رات اسی ادھیڑ بن میں دل چلتا رہتا ہے، کس طرح زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لوں، کس طرح زیادہ سے زیادہ مزہ آ جائے، کس طرح زیادہ سے زیادہ دولت مل جائے، مال دولت حاصل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دل کا رخ جو ہے وہ مڑا ہوا ہے دنیا کے منافع اور لذائذ، لذتوں کو حاصل کرنے کی طرف۔ اس میں کہیں کمی آتی ہے، جو دل چاہ رہا تھا وہ پورا نہیں ہوتا تو رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور فکر ہوتی ہے کہ بھئی یہ تکلیف دور کر لوں اور یہ لذت حاصل کر لوں۔ تو رخ جو ہے وہ اس طرف ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھ لیتے ہیں، عمرے کو بھی چلے جاتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ سارے کام جو ہیں یہ ایک عادت سی بن کر ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ عادت پڑ گئی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، نہ پڑتی تو کیا کر لیتے، بہت بلا ہوتی، وہ بھی نہ ہوتی تو بہت ہی سخت بلا کی بات تھی، مصیبت تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے عادت پڑ گئی۔ لیکن اب عادت اس طرح پڑ گئی ہے کہ بھئی 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اگر مسجد میں جا کے پڑھنی ہے تو مسجد میں، گھر میں پڑھنی ہے تو گھر میں، بس وقت آیا اور چل دیے، دل کہیں، دماغ کہیں، تصورات کہیں، تخیلات کہیں، اور ایک مشین کی طرح اپنے ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لی، اور نیت باندھنے کے نتیجے میں ایک سوئچ چل گیا، سوئچ آن ہو گیا، اور وہ مشین نے اپنے الفاظ جو رٹے ہوئے ہیں وہ نکالنے شروع کر دیے، اور خود بخود جب وہ ایک خاص حد پہ پہنچ گئے تو جھک گئے اور پھر کھڑے ہو گئے، پھر سجدہ کر لیا، پھر اٹھ گئے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لے، یہی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ یہ بھی کوئی نعمت ہے، اس کی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اسے توفیق دے رکھی ہے، نہ ہوتی تو یہ بلا ہوتی، لیکن ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک عادت بن گئی ہے، اس کی وجہ سے دل میں جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان ہونا چاہیے تھا، دھن ہونی چاہیے تھی، وہ مفقود ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز تو پڑھ لی، الحمدللہ میں اس کی ناقدری نہیں کر رہا، وہ بھی اللہ کا شکر ہے، پڑھ لی جیسی کیسی پڑھ لی، لیکن جب نکلے باہر تو دامن جھاڑ کے نکلے، یعنی پھر کوئی جب اگلی نماز کا وقت آئے گا دیکھا جائے گا اب پھر دماغ لگا ہوا ہے اسی دنیاوی کام دھندوں کی طرف، دنیاوی مشاغل کی طرف،
لذتوں کی طرف، خواہشات کی طرف، کھانے کی طرف، پینے کی طرف، کمانے کی طرف، اسی میں لگا ہوا ہے. کیونکہ دھن اور دھیان نہیں ہے اور باہر جا کر غفلت طاری ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حلال و حرام بھی ایک ہو جاتے ہیں، جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، غیبت بھی ہو جاتی ہے، بد نظری بھی ہو جاتی ہے، کان کے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، زبان کے بھی ہو جاتے ہیں، نگاہ کے بھی ہو جاتے ہیں، اور معاملات کے بھی ہو جاتے ہیں، معاشرت کے بھی ہو جاتے ہیں. پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ دل کا رخ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، دل کا رخ ہوا ہے دنیاوی منافع کی طرف، دنیاوی لذتوں کی طرف. تو اس واسطے دھیان ہی نہیں رہتا. لذت حاصل کرنا مقصود ہے، خواہش پوری کرنے مقصود ہے، کر لو، کوئی رکاوٹ نہیں. کوئی ایسا نہیں جو باغ کھینچ لے، جو باغ کھینچ کر رخ تبدیل کر دے، ایسا نہیں، بلکہ بس چلے جا رہے ہیں غفلت کی حالت میں. یہ غفلت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، غیبت ہو جاتی ہے، بد نگاہی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ساری بات ہے دل کا رخ پلٹنے کی، کہ دل کا رخ جو ہے وہ پلٹ جائے. کس طرف پلٹ جائے؟ اس طرف پلٹ جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوں. جب میں باہر نکلوں، گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا منعم حقیقی ہے، جس نے میرے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے. اس کا حق ہے کہ میں ہر کام سے پہلے یہ سوچوں کہ یہ اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہوگا. جیسے کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ جیسے کوئی شخص کسی بڑے کے پاس جائے، صاحب اقتدار کے پاس جائے، اس کے محل میں داخل ہوتا ہے تو ٹھٹک جاتا ہے کہ بھئی کہیں جا رہا ہوں، کوئی ایسا ہو میری کوئی حرکت آداب کے خلاف ہو جائے. اپنے کسی بڑے کے پاس جاتے ہو جس کا دل میں احترام ہو، جس کی عظمت ہو دل میں، باپ کے پاس جاؤ، استاد کے پاس جاؤ، شیخ کے پاس جاؤ، تو کچھ فرق ہوتا ہے نہیں دل میں؟ کوئی ٹھٹک پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یا ویسے ہی بے پرواہی کے عالم میں لاؤبالی جیسے پہلے جا رہے تھے ویسے ہی چلے جاتے ہو؟ کچھ دل میں ٹھٹک ہوتی ہے کہ بھئی اس کے سامنے جا رہا ہوں، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اس کو ناگوار گزرے. تو اس کے نتیجے میں ذرا سا آدمی ٹھٹک جاتا ہے، اور جب تک اس بڑے کے سامنے موجود رہے گا اس وقت تک اتنا آزاد نہیں ہوگا، بلکہ دل پر ایک بوجھ رہے گا کہ ہاں بھائی کسی بڑے کی نگاہ میں ہوں، کوئی کام غلط نہ ہو جائے. یہی بات اگر ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کے بارے میں عطا فرما دے کہ ہر وقت تصور یہ رہے کہ میں اس بڑے کی نگاہ میں ہوں، تو بس وہی تقویٰ حاصل ہے. تو دل کا رخ جو ہے وہ اس طرف سے ہٹ کر اس طرف ہو جائے گا. پھر بھی دنیا کے کام بند نہیں ہوں گے، کھانا پینا نہیں رکے گا، جائز لذتیں ختم نہیں ہوں گی، پھر بھی کھانا کمانا جاری رہے گا، پھر بھی اپنی ضروریات زندگی انسان پوری کرے گا. لیکن فرق یہ ہوگا کہ اس وقت تو سارا دھیان اسی طرف تھا اور اب دھیان دوسری طرف ہے، اور اسی دھیان کے ماتحت آدمی یہ کام انجام دے رہا ہے. تو زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. اور بزرگوں کی صحبت میں جا کر یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ دل کا رخ جو ہے وہ ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں آدمی کو تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا